وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے مگر وہ ایمان لائے گا حضرت پر مرنے سے پہلے۔ بعضوں نے کہا ہے قبل موتہ کی ضمیر اہل کتاب کو راجع ہے، لیکن یہاں مرفوع تفسیر ابو ہریرہ کی ہے قبل موتہ اے عیسیٰ، اس واسطے اس کی ضرورت ہی نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ اللہ، اس جگہ سربکف مجاہد اور مناظر اپنے زمانے کے سچ مچ ختم نبوت کے سفیر مولانا منظور احمد چنوٹی نے مولانا مودودی صاحب کے تفہیم القرآن پر منصورہ میں جا کے بڑی مشکل سے مولانا مودودی سے ملاقات کی اور ان کو واضح کیا، منوایا کہ تفہیم القرآن میں اس جگہ اور آل عمران میں جو کچھ لکھا ہے وہ 1400 سال کے اسلامی امانت کے خلاف لکھا ہے، اور آپ کی تفسیر نئی تحریف اور مسلمانوں کے عقائد کے بجائے مرزائیوں کو فائدہ مند ہے۔ مولانا نے کہا میرے ایک ایک سطر پر مولانا مودودی سے گفتگو کی، پہلے سے ان سے ٹائم لیا تھا بڑے مہینوں سے، بڑی مشکل سے۔ مولانا کے بیٹوں اور بھائیوں میں غیرت ہونا چاہیے اور وہ بیان نکالے، مولانا کے الفاظ میں شاید ہے۔ عالم مرض میں تشریف لائے تو مجھے سارا قصہ سنایا، مجھ میں مزید طاقت نہیں ہے بولنے کی، بس میں تھک گیا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنا بیان کیا ہے اگر اللہ نے قبول کیا تو انشاءاللہ میری اور آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ اس پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور زندگی بھر اس کی تبلیغ تو استقامت کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں اس محنت کی کوئی حد ہے۔ ایک تفسیر شائع ہو رہی ہے ایک جماعت کے بڑے کی طرف سے، اس تفسیر میں دیکھا جا رہا ہے، اس کو پورا پڑھ لیا گیا بارہا، اور اس کا یہ نتیجہ نکالا گیا کہ یہ تفسیر قرآن کی تفسیر نہیں ہے اور یہ حیات عیسیٰ کے بجائے مرزائیوں کے خیالات کی نمائندگی ہے۔ اور پھر اس کے لیے کتنی محنت کی گئی، بڑی مشکلوں سے فرماتے تھے 6-7 مہینے کے تگ و دو کے بعد مولانا مودودی تک پہنچنا نصیب ہوا۔ اور میں نے ان سے کہا، مولانا منظور فرماتے تھے کہ چونکہ اہم مہم مسئلہ ہے اور آپ کی تفسیر نے تباہی مچائی ہے، اور مجھے بہت ڈر لگتا ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، میں کچھ کہوں گا آپ مجھے بول لیں۔ مولانا فرماتے 6 دن روزانہ 4-4 گھنٹے ملاقات ہوئی، پوری عدالت لڑی، آخر میں مولانا مودودی نے تسلیم کیا کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ غلط ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ حکمت سے اور مصلحت سے آپ جو چاہتے ہیں اس کے مطابق لکھ دیں، لیکن نہیں ہوا ایسا۔ جتنی کوئی ہے اسی حالت کا لوگ۔ مولانا مرحوم مولانا منظور صاحب کے بھائی اور بیٹوں کا فرض بنتا ہے اس سلسلے میں ضرور مولانا منظور چنوٹی نے کوئی پمفلٹ کوئی رسالہ تحریر کیا ہوگا، اس کو سامنے لائے، میں احسن العلوم کی طرف سے اسے شائع کرتا ہوں، تفہیم القرآن یا تحریف قرآن کا عنوان سے۔ ظلم من الذین ہادوا، بس ظلم کی وجہ سے ان لوگوں کی طرف سے جو یہودی تھے، حرمنا علیہم طیبات، حرام کیے ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں، پاک چیزیں، گوشت ہے، موٹا گوشت، گوشت تو موٹا ہے، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اور گائے سے پھر بھینس کا گوشت لذیذ ہے، یہ کہتے ہیں اس میں چربی ہے، اس میں یہ ہے، چربی۔ افغانستان اور وزیرستان والے کہتے ہیں سفیدہ، سپینا۔ مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ ہم کسائی سے کہتے تھے گوشت دے رہے ہو، چربی روک رہے ہو، واپس سے نہیں، ہم نہیں لے کے جائیں، وہ کہتے صبر کرو یار، بس کر دوں، اب کہتے نہیں آج پہلے ہو جائے گا، کوئی نہیں لگا، آج پہلے ہو جائے گا،
اور جو برسی وہی برسی، جتنا ان کو خوف خطرہ ہے انہی پر ساری بلائیں مسلط ہے. خفا شوق مانے چربی خورائی تے جون لڑائی اٹھا سو کس کی گیا بکی ہے. اور بوجہ ظلم کے یہود کے ہم نے حرام کی ان پر صاف ستھری چیزیں، یا خدا ہے پاک، تو علت کیا ہم جو حلال کی کبھی وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور بوجہ منع کرنے کے اللہ کے راستے سے بہتوں کو. خدا کی قسم جب سے رمضان شریف شروع ہے، تفسیر شروع ہے، ماشاءاللہ لا قوت، کون سی چیز ہے افطار میں نہیں ہوتی، لیکن شوگر کو بھی اللہ تعالیٰ نے سائلنٹ کے خبر کا کہ روزانہ قرآن شریف پڑھاتے تو نے پر ہلا دیا. خدایا ختم ہی کرے شوگر، ہماری جان چھوڑا لے، ہم اس سے بڑھ کر شکر ادا کریں. ہم 16 گھنٹے اور 20 گھنٹے پڑھانے کے لیے تیار. آپ کا احسان و کرم ہے.